السلام علیکم۔ آج ہم سورۃ المطففین کی تلاوت کریں گے اور اس کو سمجھیں گے، سیکھیں گے اور سنائیں گے۔ چلے آئیے میرے ساتھ قرآن مجید کی تلاوت کرتے ہیں، ساتھ میں سمجھتے ہیں۔ اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم، بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ شروع اللہ کے نام سے جو سب پر مہربان ہے، بہت مہربان۔ ویل للمطففین، بڑی خرابی ہے ناپ تول میں کمی کرنے والوں کی۔ الذین اذا اکتالوا علی الناس یستوفون، جن کا حال یہ ہے کہ جب وہ لوگوں سے خود کوئی چیز ناپ کر لیتے ہیں تو پوری لیتے ہیں۔ وَإِذَا كَالُوهُمْ أَوْ وَزَنُوهُمْ يُخْسِرُونَ، اور جب وہ کسی کو ناپ کر یا تول کر دیتے ہیں تو گھٹا کر دیتے ہیں۔ أَلَا يَظُنُّ أُولَئِكَ أَنَّهُم مَّبْعُوثُونَ، کیا یہ لوگ یہ نہیں سوچتے کہ انہیں زندہ کر کے اٹھایا جائے گا۔ لِيَوْمٍ عَظِيمٍ، ایک بڑے زبردست دن میں۔ يَوْمَ يَقُومُ النَّاسُ لِرَبِّ الْعَالَمِينَ، جس دن سب لوگ رب العالمین کے سامنے کھڑے ہوں گے۔ كَلَّا إِنَّ كِتَابَ الْفُجَّارِ لَفِي سِجِّينٍ، ہرگز ایسا نہیں چاہیے، یقین جانو کہ بدکار لوگوں کا اعمال نامہ سجین میں ہے۔ وَمَا أَدْرَاكَ مَا سِجِّينٌ، اور تمہیں کیا معلوم کہ سجین میں رکھا ہوا اعمال نامہ کیا چیز ہے۔ کتاب مرقوم، وہ ایک لکھی ہوئی کتاب ہے۔ وَيْلٌ يَوْمَئِذٍ لِّلْمُكَذِّبِينَ، اس دن بڑی خرابی ہوگی حق کو جھٹلانے والوں کی۔ الَّذِينَ يُكَذِّبُونَ بِيَوْمِ الدِّينِ، جو جزا و سزا کے دن کو جھٹلاتے ہیں۔ وَمَا يُكَذِّبُ بِهِ إِلَّا كُلُّ مُعْتَدٍ أَثِيمٍ، اس دن کو وہی جھٹلاتا ہے جو حد سے گزرا ہوا گناہ گار ہو۔ إِذَا تُتْلَىٰ عَلَيْهِ آيَاتُنَا قَالَ أَسَاطِيرُ الْأَوَّلِينَ، اسے جب ہماری آیتیں پڑھ کر سنائی جاتی ہوں تو وہ کہتا ہے کہ یہ تو پچھلے لوگوں کے افسانے ہیں۔ كَلَّا بَلْ رَانَ عَلَىٰ قُلُوبِهِم مَّا كَانُوا يَكْسِبُونَ، ہرگز نہیں، بلکہ جو عمل یہ کرتے رہے ہیں اس نے ان کے دلوں پر زنگ چڑھا دیا ہے۔ كَلَّا إِنَّهُمْ عَن رَّبِّهِمْ يَوْمَئِذٍ لَّمَحْجُوبُونَ، ہرگز نہیں، حقیقت یہ ہے کہ یہ لوگ اس دن اپنے پروردگار کے دیدار سے محروم ہوں گے۔ ثُمَّ إِنَّهُمْ لَصَالُو الْجَحِيمِ، پھر ان کو دوزخ میں ہونا پڑے گا۔ ثُمَّ يُقَالُ هَٰذَا الَّذِي كُنتُم بِهِ تُكَذِّبُونَ، پھر کہا جائے گا کہ یہ ہے وہ چیز جس کو تم جھٹلایا کرتے تھے۔ كَلَّا إِنَّ كِتَابَ الْأَبْرَارِ لَفِي عِلِّيِّينَ، خبردار، نیک لوگوں کا اعمال نامہ علیین میں ہے۔ وَمَا أَدْرَاكَ مَا عِلِّيُّونَ، اور تمہیں کیا معلوم علیین میں رکھا ہوا اعمال نامہ کیا چیز ہے۔ کتاب مرقوم، وہ ایک لکھی ہوئی کتاب ہے۔ یشہدہ المقربون، جسے مقرب فرشتے دیکھتے ہیں۔ ان الابرار لفی نعیم، یقین جانو کہ نیک لوگ بڑی نعمتوں میں ہوں گے۔ علی الارائک ینظرون، آرام دہ نشستوں پر بیٹھے نظارہ کر رہے ہوں گے۔ تعرف فی وجوہہم نضرۃ النعیم، ان کے چہروں پر نعمتوں میں رہنے سے جو رونق آئے گی تم اسے صاف پہچان لو گے۔ یسقون من رحیق مختوم، انہیں ایسی خالص شراب پلائی جائے گی جس پر مہر لگی ہوگی۔ ختامہ مسک، وفی ذلک فلیتنافس المتنافسون، اس کی مہر بھی مشک ہی مشک ہوگی، اور یہی وہ چیز ہے جس پر لچانے والوں کو بڑھ چڑھ کر لچانا چاہیے۔ ومزاجہ من تسنیم، اور اس شراب میں تسنیم کا پانی ملا ہوا ہوگا۔ عینا یشرب بہا المقربون، جو ایک ایسا چشمہ ہے کہ جس سے اللہ کے مقرب بندے پانی پئیں گے۔ ان الذین اجرموا کانوا من الذین آمنوا یضحکون، جو لوگ مجرم تھے وہ ایمان والوں پر ہنسا کرتے تھے۔ وَإِذَا مَرُّوا بِهِمْ يَتَغَامَزُونَ،
اور جب ان کے پاس سے گزرتے تھے تو ایک دوسرے کو آنکھوں میں اشارے کرتے تھے۔ وَإِذَا انقلبوا إِلَىٰ أَهْلِهِمُ انقلبوا فَكِهِينَ، اور جب اپنے گھر والوں کے پاس لوٹ کے جاتے تھے تو دل لگی کرتے ہوئے جاتے تھے۔ وَإِذَا رَأَوْهُمْ قَالُوا إِنَّ هَٰؤُلَاءِ لَضَالُّونَ، جب ان مومنوں کو دیکھتے تو کہتے یہ لوگ یقیناً گمراہ ہیں۔ وَمَا أُرْسِلُوا عَلَيْهِمْ حَافِظِينَ، حالانکہ ان کو ان مسلمانوں پر نگران بنا کر نہیں بھیجا گیا تھا۔ فَالْيَوْمَ الَّذِينَ آمَنُوا مِنَ الْكُفَّارِ يَضْحَكُونَ، آخر ہوگا یہ کہ آج ایمان لانے والے کافروں پر ہنس رہے ہوں گے۔ عَلَى الْأَرَائِكِ يَنظُرُونَ، آرامدہ نشستوں پر بیٹھے ہوئے دیکھ رہے ہوں گے۔ هَلْ ثُوِّبَ الْكُفَّارُ مَا كَانُوا يَفْعَلُونَ، کہ کافر لوگوں کو واقعی ان کاموں کا بدلہ مل گیا جو وہ کیا کرتے تھے۔ صدق اللہ العظیم، جزاک اللہ العظیم۔ اس دنیا میں جو انسان بے ایمانی کرتا ہے، جو انسان غلط راستے پر چلتا ہے، جو انسان اگلے بندے کو تھوڑا دیتا ہے اور خود اس سے زیادہ لیتا ہے، برابری یعنی کہ انصاف نہیں کرتا ہے، اس کے بارے میں اللہ تعالیٰ نے کہا ہے کہ تم نے کون سا اس دنیا میں ہمیشہ رہنا ہے، تم نے اس آخرت والے دن پر آنا ہے جہاں پر میں سب کا اعمال نامہ لوں گا، اور برے لوگوں کا اعمال نامہ جو ہے وہ سجیل میں ہوگا۔ وہ ایسی کتاب ہے جو برے لوگوں کے بارے میں جس میں ان کے اعمال درج ہوں گے، اور اسی طرح جو نیک لوگ ہیں ان کے لیے بھی اللہ تعالیٰ نے کتاب رکھی ہے، اور اس کتاب کا نام ہے جو ابھی آپ نے دیکھی ہے کہ کون سی ہے وہ کتاب، علیین، وہ ہے علیین، جن میں نیک کاروں کے سارا اعمال نامہ اس میں لکھا ہوگا، اور وہ کتاب جو سی ہے وہ فرشتے لکھ رہے ہوں گے، اور اسی کے ذریعے اعمال کا آپ کے سامنے پیش کیے جائیں گے، اور جو اچھے لوگ ہیں ان کو ان کی نعمتیں ان کے چہروں سے ظاہر ہو۔ ایسے ہی ہم اس دنیا میں بھی کچھ بزرگ جو ہوتے ہیں وہ دیکھتے ہیں ان کے چہرے پہ بہت نور ہوتا ہے، بہت خوبصورتی ہوتی ہے، کیونکہ وہ ایمان کی خوبصورتی ہوتی ہے، وہ دین کی خوبصورتی ہوتی ہے۔ اسی طرح قیامت کے دن بھی ہمارے چہروں پر ہمارے ایمان کی خوبصورتی، ہمارے دین کی خوبصورتی بیاں ہوگی۔ بے شک اللہ تعالیٰ ہم سب کو بخشے اور ہمیں بہترین طریقے سے ہمیں جزات دے، اور ہماری آنے والی نسلوں کو بھی سیدھے راستے پر لگائے۔ ہمارے جو اس دنیا میں بہت سے حالات ایسے پیدا ہو رہے ہیں کہ ہر جگہ پر زلزلے آ رہے ہیں، قیامت کی نشانیاں قریب ہو گئی ہیں، بہت قریب ہو گئی ہیں، اس لیے ٹائم بہت کم ہے، ابھی بھی سدھر جائیں، معافی مانگ لیں، بخشش مانگ لیں، بہت کم ٹائم رہ گیا ہے، اللہ تعالیٰ سے بخشش مانگتے رہو۔ ہمیں آنے والے دن کا نہیں پتہ کہ کل کیا ہوگا۔ ہم جب سوتے ہیں تو وہ ہماری ایک قسم کی موت ہی ہوتی ہے، جب ہم دوسری صبح اٹھتے ہیں وہ ہمیں اللہ تعالیٰ دوسری زندگی دیتے ہیں، وہ ہمیں کیا معلوم ہم اب سو رہے ہیں صبح اٹھیں گے، یہ بھی ہو سکتا ہے کہ ہماری وہ صبح قبر میں ہو، یہ بھی ہو سکتا ہے کہ جب ہم سوئے ہیں اسی وقت اللہ تعالیٰ ہماری روح قبض کر لے۔ ہماری روحیں جب ہم سو جاتی ہیں ویسے بھی ہمارے جسم میں نہیں ہوتی، وہ نکل کے چلی جاتی ہیں، وہاں پر صرف ہمارا جسم پڑا ہوتا ہے، صبح کو واپس آتی ہیں جب ہم نے اٹھنا ہوتا ہے۔ ہم نے یہاں پہ ہماری جو عادت بنی ہوتی ہے اسے کبھی آپ نے دیکھا ہے کہ کبھی آپ ٹائم سے پہلے اٹھے ہوں، کبھی بھی، تو کس طرح کا عجیب فیل ہونا شروع ہو جاتا ہے، آپ کی بھاری پن سا محسوس ہونا شروع ہوتا ہے۔ کیوں ہوتا ہے ایسا؟ کیونکہ ہم ٹائم سے پہلے اٹھے ہوتے ہیں، ہماری وہ عادت نہیں ہوتی۔ اس لیے اللہ تعالیٰ سے بخشش مانگیں جتنا ہو سکے، اور جتنی ہو سکے اتنی توبہ مانگیں، اور ہمیشہ اللہ تعالیٰ کے سامنے یہ دعا کریں کہ آپ کو اللہ تعالیٰ دنیا میں بھی بھلائی دے اور آخرت میں بھی بھلائی دے، آپ کو کامیابی دے دنیا آخرت کی۔ آمین یا رب العالمین۔ چلے ملتے ہیں آنے والی نیکسٹ ویڈیو میں، تب تک کے لیے اپنا خیال رکھیے گا، اور میں آپ سب کے لیے گفٹ لے کر آ رہی ہوں۔
میں آپ کو پہلے بھی ہر ویڈیو میں آپ کو یہ بات واضح کر رہی ہوں کہ آپ سب کے لیے میرے پاس ایک تحفہ ہے جو عنقریب میں آپ لوگوں کے سامنے شیئر ضرور کروں گی، اور مجھے امید ہے وہ گفٹ آپ سب کو بہت زیادہ پسند آنے والا ہے۔ بس میرے ویڈیوز کے ساتھ آپ جڑے رہیے گا، میرے ویڈیو کو مس مت کیجیے گا، اور آنے والی ہر ویڈیو آپ کے ساتھ ضرور شیئر کروں گی۔ اگر آپ نے میرے چینل کو سبسکرائب یا لائک بھی نہیں کیا وہ بھی کر لیجیے، تاکہ آپ کی آنے والی نسلیں بھی اس چینل سے فائدہ اٹھا سکیں اور قرآن مجید کو سمجھ سکیں، پڑھ سکیں، سیکھ سکیں، اور اس بہانے چلو ہم بھی صدقہ جاریہ سمجھ کر ہمیں بھی ثواب مل جائے کہ ہم صدقہ جاریہ کے طور پر آپ سب کو کچھ نہ کچھ سکھا رہے ہیں، بتا رہے ہیں، قرآن مجید پڑھ کے آپ لوگوں کو سکھا رہے ہیں، بہت زیادہ خوشی ہوگی۔ چلے ملتے ہیں آنے والی نیکسٹ ویڈیو میں، تب تک کے لیے اپنا خیال رکھیے گا۔ اللہ حافظ۔